الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، ہم اور آپ آج ایک بار پھر اپنے مرشد گرامی قطب وقت حضرت شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور غوث وقت حضرت خواجہ شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کی محفل میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہر سال دونوں نشستوں میں کثیر تعداد کے اندر مشائخ، علماء اور مختلف جماعتوں کے قائدین شرکت فرماتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ مکان شریف، شرقپور شریف، کریپڑ شریف اور بہت سی گدیوں کے یہاں احباب تشریف فرما ہیں، سجادگان تشریف فرما ہیں، جن کے آنے سے الحمدللہ رونق ہو گئی ہے۔ حضرت قبلہ میاں محمد مصطفی شرقپور سے تشریف لائے ہیں، سید حسین اقدار صاحب مکان شریف سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دفعہ کراچی سے آستان عالیہ مجددیہ ہمارے دادا مرشد کا یہ آستانہ ہے، حضرت ضیاء معصوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ہمارے دادا مرشد کو اجازت عطا فرمائی تھی۔ اس آستانے سے تعلق رکھنے والے حضرت آغا پیر بدر کمال وہ بھی تشریف فرما ہیں، حضرت آغا پیر جنید مجددی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کے آنے سے الحمدللہ مجددی نسبتیں بھی اس محفل کو حاصل ہو گئی الحمدللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سے علماء کے اور مشائخ کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو تشریف لا چکے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، اس وقت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری قبول فرمائے اور ان کا آنا ہمارے اور آپ کے لیے سب
ہاں، حضرت صاحبزادہ حکیم مشتاق احمد صاحب کے سجادہ نشین حکیم زہیر احمد صاحب دامت کا ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے، ہمارے دادا مرشد کے بڑے لاڈلے اور چہیدے مریدوں میں سے تھے حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے دادا مرشد ان کو جان اخلاص کہا کرتے تھے، روح وفا کہا کرتے تھے۔ اور ہمارے مرشد حضرت شاہ مفتی محمود الولی نے حکیم مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ بہت بڑا آستانہ کراچی کے اندر الحمدللہ ان کی سجادہ نشین حکیم صاحبزادہ زہیر احمد صاحب بھی تشریف فرما ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کراچی سے آئے اتنے دور سے، اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم، میلاد شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے، بلکہ اختتام پر ہے، اس کی برکتیں بھی ہیں اور عرس شریف کی برکتیں بھی ہیں، دونوں برکتیں اس محفل میں جمع ہو گئی الحمدللہ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں دونوں موضوع پر انشاءاللہ خیال ہوگا، اظہار خیال ہوگا۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے اپنے محبوب کے میلاد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر کہ اپنا محبوب ان کو عطا کیا ہے، ایک عظمت والا رسول عطا کیا ہے۔ جو آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے گناہوں سے، اگرچہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اس کے آنے سے پہلے۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ اب یہاں صرف ایک بات قابل غور ہے اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے احسان کیے ہمارے اوپر، بڑے بڑے کرم کیے اور بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن کسی نعمت کے لیے نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا تمہارے اوپر۔ لقد مننا نہیں فرمایا، مننا فرمایا تو کس کے لیے فرمایا؟ حضور کی ذات کے لیے فرمایا۔ جب اپنا محبوب عطا کیا تو فرمایا میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، اپنا محبوب عطا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زمین دی، آسمان دیے، اولاد دیے، بال بچے دیے، ماں باپ دیے، یہ وطن دیا، کیا کچھ نعمت عطا نہیں کی، لیکن کسی کے لیے نہیں فرمایا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، صرف اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ ہاں احسان کیا میں نے، تم اپنا محبوب عطا۔ وجہ کیا ہے کہ کسی نعمت کے لیے نہیں فرمایا، صرف حضور کے ذات کے لیے فرمایا۔ علماء نے اس کے اندر کئی نکات بیان فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، بڑی سے بڑی نعمتیں ہوں، وہ ساری نعمتیں اس وقت تک نعمت ہیں جب تک وہ ذات مصطفیٰ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر حضور کی ذات سے تعلق نہ رکھیں تو کائنات میں کوئی نعمت نہیں رہتی، بلکہ وہ زحمت بنتی چلی جاتی ہے۔ تو چونکہ ساری نعمتوں کو نعمت بنانے والی صرف ایک ذات ہے محمد مصطفیٰ کی، اس لیے فرمایا کہ یہ میں نے احسان کیا ہے کہ ایسا عظیم ذات تمہیں عطا کی ہے، ایسی عظیم نعمت عطا کی ہے کہ جس کے صدقے میں نعمتیں بنتی چلی گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے اگر نعمت کی نسبت حضور کی طرف نہ ہو تو وہ نعمت نہیں رہتی، زحمت بن جاتی۔ اب دیکھیے ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہو تو ہم کیسے دنیا میں آتے؟ ماں باپ نہیں تو کون ہمیں پالتا؟ کون ایسی راتوں کو مصیبتیں اٹھائیں ہمارے ماں اور باپ نے، اور آج جو ہم جوان نظر آ رہے ہیں، چلتے پھرتے نظر آ رہی ہیں، ہمارے ماں باپ کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، کیسی کیسی تکالیف انہوں نے اٹھائی ہیں، تو کیسی بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ لیکن یہ ماں باپ بھی اس وقت نعمت ہے کہ جب ذات مصطفیٰ سے اس کا نسبت اور تعلق۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرما دیا دیکھو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا،
اپنے ماں باپ کا احترام کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کو ایذا نہ پہنچانا۔ اگر تم نے ان کو ذرا سی بھی ایذا پہنچائی، اتنی سی ایذا، قرآن کی آیت سنیے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا ماں باپ کو اف بھی نہ کرنا، ایسے بات بھی مت کرنا، سخت لہجے میں بات مت کرنا۔ اگر ماں باپ سے اتنے بھی انداز سے تم نے بات کر لی، کسی سخت لہجے کے اندر بات کر لی، ان کو ایذا پہنچ گئی تو جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ نعمت ہے ماں باپ، اور اس ماں باپ کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاں انہی کی خدمت کرو، ان کو راضی کر لو، ان کے ہاتھ اڑ گئے تمہارے لیے تو تم سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اب یہ نعمت کیسے بنے کہ حضور کے ارشاد پر عمل کیا تم نے، اور ذات مصطفیٰ سے نسبت دے کر ان کا ادب اور احترام کیا، تو یہی تمہارے لیے نعمت بن جائیں گے ماں باپ۔ اور اگر ذات مصطفیٰ سے ہٹا لی ان کی نسبت اور ان کے مطابق عمل نہ کیا تو یہی ماں باپ تمہیں جہنم میں لے جانے والے بن جائیں گے، بجائے نعمت کی زحمت بن جائیں گے۔ حالانکہ بہت بڑی نعمت۔ پتہ چلا کہ اصل نعمت تو ذات مصطفیٰ ہے، اس سے جس کی نسبت ہو گئی وہ نعمت بنتی چلی جائے گی۔ اولاد بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس اولاد کو اگر تم نے حضور کے قدموں سے وابستہ رکھا تو یہی اولاد تمہیں جنت کے اندر لے کے جائے گی، اور اگر نسبت ختم کر دی، اس نعمت عظمیٰ سے تعلق ختم کر دیا تو یہی اولاد تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ اولاد اللہ نے عطا کی، اس کی صحیح تربیت کرو، اس کو نماز کا پابند بناؤ، اس کو آداب سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا اس کے اندر میرے اہل بیت کی محبت پیدا کیا کرو، میری محبت پیدا کرو، یہ کام ہے والدین کا۔ اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ان کو صحیح عقیدہ نہیں بتاتے، حضور کی محبت دل میں پیدا نہیں کرتے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دل میں نہیں ڈالتے، اولیاء کرام کی محبت نہیں ڈالتے، نماز کا پابند نہیں بناتے، اور وہ گمراہ ہو جائیں گے تو قیامت کے دن جواب تمہیں دینا ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھی، میرا عقیدہ بھی درست تھا، میں تو آستان علی الور شریف سے بیعت بھی تھا، لیکن تم نے اپنی اولاد کے اندر عزتیں، عظمتیں، رفتیں تمہارے قدم چومتی چلی جائیں گی۔ مال اولاد دیکھ لیجیے، مال دیکھ لیجیے، دولت دیکھ لیجیے، دولت بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن دولت کو حضور کے قدموں سے وابستہ رکھو، حضور کے دامن سے وابستہ رکھو، ان کے کہنے کے مطابق حاصل کرو، ان کے کہنے کے مطابق خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ جس کا پیسہ چاہا اڑا لیا، جس کے چاہا جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اولاد کو بھی نسبت دو حضور کے آستان سے، اپنے ماں باپ کو بھی نسبت حضور کے آستان سے، اپنی مال و دولت سب کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کرو۔ تمہارے آستان سے جس کو نسبت ہوتی جاتی ہے اسے حاصل زمانے بھر کی رفعت ہوتی جاتی ہے۔ یہی حال مرشد کا ہے، مرشد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مرشد تو دیکھو اس کو حضور کے دامن سے نسبت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے نسبت تو بے شک یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اللہ تک پہنچتے چلے جاؤ گے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے، آج جس اولیاء کرام کے عرس کی تقریب میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کے مقرب ولی تھے وہ، اور ایسے ولی تھے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام ان کو اپنا پیشوا مقتدی مانا کرتے تھے۔ سندھ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے حضرت پیر حسن جان سرندی رحمت اللہ تعالی علیہ، مجددی خاندان کی چشم و خد چراغ تھے وہ۔ جب حضرت شارق الدین کا، ہمارے دادا مرشد کا انتقال ہوا، اس وقت ہندوستان پاکستان ایک تھا، یہاں سے انہوں نے خط لکھا، اور خط کے اندر لکھا، شمع محفل نقشبندیاں عزمیاں برخاست۔ آج حضرت شارق الدین نہیں اٹھے ہیں، بلکہ پورے دنیا کے اندر جہاں جہاں نقشبندیوں کی محفل جمع ہے اور جہاں جہاں نقشبندیوں کی محفل سجی ہوئی ہے، اس محفل کا چراغ تھے شارق الدین، وہ ہم سے اٹھ کے چلے گئے۔ آستان انور شریف، فیضان
ہمارے حساب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ مفتی محمد محمود البری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اولیاء کرام جن کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے الور کے جتنے مشہور پیرانے کرام تھے، شاہ صاحب تلڑے والے، شاہ صاحب مغس کے والے، شاہ صاحب دیسولے والے، وہ سب حضرت شاہ مفتی محمد محمود البری کا ادب کیا کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ حیدرآباد کے اندر جب عرس ہوتا تھا، شاہ صاحب تلڑے والے رحمت اللہ علیہ حساب رحمت اللہ علیہ کو بلایا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے اور حساب کا خطاب کروایا کرتے تھے عرس کے اندر۔ پھر جب جاتے تھے حضرت تو ان کو نذرانہ پیش کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے مجھے شرم آتی تھی کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے کامل ولی ہیں، اور وہ جناب مجھے نظرات دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک دن میں بغیر نظر لیے جلدی آ جاؤں گا۔ بات تقریر کی میں نے اور بغیر ملے شاہ صاحب سے مصافحہ کیے، شاہ صاحب تلڑے والے سے میں جلدی سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑھاپے کے اندر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھہریے، یہ نظر تو لیتے جائیے۔ تو یہ ادب تھا بڑے بڑے اولیاء کرام کا جو ہمارے مرشد کا ادب کرتے تھے الحمدللہ۔ تو یہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ہمیں ایسے مرشد عطا کیے ہیں کہ علم ظاہر کے بھی بادشاہ تھے، علم باطن کے بادشاہ تھے۔ ایسے مرشد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہو، پھر اور کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، سب ہمارے پیر سے کہنا میں آپ طالب ہو جائیے۔ ارے بھائی طالب ہونے کیا ضرورت ہے؟ طالب تو اس سے ہوا جاتا ہے جب کوئی کہنا میں کامل مرشد نہ ہو، فیض نہیں پہنچاتا ہو، چلو پھر دوسرے مرشد سے طالب ہوتا ہے۔ لیکن جس کا مرشد ایسا کامل ہو کہ بڑے بڑے اولیاء جس کا ادب اور احترام کر رہے ہوں، اس کو کسی پیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیر کے دامن سے وابستہ رہو، سارا فیض انشاءاللہ یہاں سے ملے گا۔ کوئی طالب والب ہونے کی ضرورت نہیں کسی کا۔ آگے نیا سلسلہ شروع ہو گیا، غلط ہے یہ، اور یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقت کے لحاظ سے بھی غلط ہے کہ کسی مرید کو ایک طرف سے ٹھیس کے لے جائیں، صاحب ادھر مرید ہو جاؤ جا کے، جب وہ پہلے سے مرید ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ لوگ اپنے گاؤں کے اندر اس کی پابندی کریں، اور ایسے لوگ اگر آپ کے امام آ گئے تو ان پہ نظر رکھے ہوں گے۔ بالکل یہ غلط طریقہ ہے، طریقت کے خلاف ہے یہ طریقہ۔ تیسری بات عرض کروں، دیکھیں نا، جس سے نسبت ہو جائے تو وہ حقیقت کے اندر نعمت ہوتی ہے اللہ کی۔ یہی حال حکومت کا ہے، حکومت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ مولا کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں؟ فرمایا پہلی نعمت تو یہ کی کہ انبیاء تمہارے اندر مبعوث کی ہم نے، اور دوسری نعمت یہ عطا کی ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا، ہم نے تمہیں حکومت عطا کی ہیں، سلطنت عطا کی ہیں۔ پتہ چلا جس کو حکومت اور بادشاہت اور سلطنت ملے، وزارت ملے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ جس کو عطا فرماتا۔ اب اگر اس وزارت کو، اس حکومت کو ذات مصطفیٰ سے نسبت دے دو، حضور کے آستانے سے نسبت دے دو، تو وہ تمہاری نعمت نعمت رہے گی، ورنہ وہ نعمت زحمت بن جائے۔ آج لوگ حکومت لے لیتے ہیں، حکومت لینے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے رعایا پر نرمی کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے گا، اور جو اپنے رعایا کے ساتھ سختی کرے گا، اللہ اس کے ساتھ سختی کرے گا۔ اب ہمارے حکمراں کس طرح سختی کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، روزانہ پیسے بڑھا رہے ہیں، روزانہ پیسے بڑھا رہے ہیں۔ کوئی خیال نہیں ہے کہ جس آدمی کی 10,000 تنخواہ ہے وہ 50,000 کا بل کیسے ادا کرے گا بجلی کا؟ وہ اپنی اسکوٹر پہ بیٹھ کے قصور تک کیسے جائے گا؟ پیٹرول آپ نے اتنا مہنگا کر دیا۔ فراہم کرو، اس ملک کے اندر دہشت گردوں کو پکڑو، اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ کرو۔ یہاں تو الٹا معاملہ ہے، اسلام کے خلاف احکامات آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جناب قادیانیوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا، لیکن الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ پورے پاکستان کے اندر کھڑے ہو گئے، احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، ماننا پڑا، ان کو بلانا پڑا۔ جن چند علماء کو بلایا، الحمدللہ اس میں سے یہ آپ حضرات کے آستانے کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ہمیں بھی الحمدللہ انہوں نے بلایا۔ میں نے چیف صاحب کو کہا، چیف جسٹس صاحب قاضی فائزہ صاحب کو، کہ آپ نے کس قسم کا فیصلہ کیا یہ کہ پورے پاکستان کے اندر عاشقان مصطفیٰ پریشان ہیں، آگ لگی ہوئی ہے۔
اس کو ختم کریں، اس آگ کو بجھائیں، اس آگ کو۔ انہوں نے کہا ہم نے بلایا آپ کو اس لیے کہ آپ بتائیں، اس کا کوئی حل بتائیں، اس کو تجویز دیں ہمیں کہ ہم کس طرح اس کو ختم کریں۔ میں نے الحمدللہ تجاویز دی، اللہ کا شکر ہے کہ ان تجاویز پر انہوں نے عمل کیا، اور جو فیصلہ سنایا اس فیصلے کے اندر انہوں نے اپنے جتنے فیصلے کے اندر، پرانے فیصلے میں جتنے پیراگراف ایسے تھے جس پر علماء کو اعتراضات تھا، انہوں نے اپنے فیصلے میں وہ سارے پیراگراف نکالنے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا اور سارا اتنا بڑا فیصلہ واپس لیا ہو۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے، یہ ختم نبوت کا اعجاز ہے یہ، اور ختم نبوت پر جان دینے والے عاشقان مصطفیٰ کا جذبہ ہے کہ جس نے ایسے چیف جسٹس کو بھی سر جھکا دیا کہ جس کی لوگ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ صاحب چیف جسٹس صاحب تو اتنا مغرور ہے، نہ کسی وکیل کو چھوڑتا ہے، نہ کسی جج کو چھوڑتا ہے، نہ کسی مولوی کو چھوڑتا ہے، نہ کسی جناب سیاسی لیڈر کو چھوڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ نبی کا معجزہ تھا اور ختم نبوت کا اعجاز تھا کہ وہ جب بھی علماء سے بات کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو خادم ہیں اور ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ یہ اعجاز ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ عزیزان ایمان، اب بھی انہوں نے کہا کہ فیصلہ میں نے سنا دیا لیکن تفصیلی فیصلہ ابھی جاری کروں گا میں، اور یہ مجھ سے بھی وعدہ کیا، اور جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے وعدہ کیا کہ میں جلدی فیصلہ سناؤں گا اس کا چند دنوں کے اندر۔ لیکن افسوس یہ کہ چند دن سے زیادہ ہو گئے لیکن ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا۔ عزیزان ایمان، شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا کیا مقصد ہے، آخر کیوں نہیں اس کو صحیح معنوں کے اندر استعمال کریں۔ یہ جتنے مسلمان حکمراں ہیں یہ بے غیرتی کے ساتھ سو رہے ہیں، ان کو چاہیے اٹھیں اور غیرت کا ثبوت دیں اور سب مل کر اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں اور کوئی عملی قدم اٹھائیں، ورنہ یاد رکھیں ابھی تو باری ہے لبنان کی، اب باری ہے کیا نام ہے غزہ کی اور فلسطین کی، اب تمہاری بھی باری آنے والی ہے اگر تم اسی طرح خاموش بیٹھے۔ اللہ حکمران کو ہدایت دے، بالخصوص ہمارے پاکستان کے حکمران کو ہدایت دے کہ وہ تمام مسلمان حکمران کو جمع کر کے سبمٹ کانفرنس بلائیں پاکستان کے اندر، اور تمام مسلمان حکمرانوں کو جمع کر کے ان سے کہیں کہ آپ کو قدم اٹھائیے، عمل قدم اٹھائیے، تاکہ یہ جو مصیبت آ رہی ہے ہمارے پر آنے والی ہے مصیبت صرف غزہ کی مسلمانوں پر نہیں، ہمارے پر بن جانے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمران کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ عزیزان من، الحمدللہ آپ نے تفصیلات سن لی ہیں کہ سائنسدانی کا فیض الحمدللہ جاری ہے، روحانی فیض بھی جاری ہے، علمی فیض بھی جاری ہے، ظاہری فیض بھی جاری ہے۔ یہاں مدارس ایک نہیں، پورے پاکستان میں کئی مدارس قائم ہیں الحمدللہ، اسکول قائم ہیں، کالجز چل رہے ہیں الحمدللہ، اور اس سے الحمدللہ دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی، روحانی ہر طرح کی الحمدللہ تعلیمیں اس سے دی جا رہی ہیں، اور طلبہ الحمدللہ فارغ ہو کے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ بتایا گیا مجھ سے پہلے کہ الحمدللہ اس کا چونکہ ہمارے اداروں کا تعلق جامعہ ازہر سے بھی ہو گیا ہے، الحمدللہ جامعہ ازہر وہاں جا کر پڑھ کر وہاں کی سند حاصل کرتے ہیں، لیکن اب اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ یہاں پڑھیں، محمود آباد میں پڑھیں، رکن الاسلام حیدرآباد میں پڑھیں، اور سند جامعہ ازہر سے چل کر یہاں آپ کے لیے آ جائے گی انشاءاللہ۔ رات کو جامعہ ازہر کی سند جو وہ دی جائے گی۔ اس وقت جو یہاں لڑکے فارغ ہوئے ان کو سند دی جا رہی ہے، آپ سب بیٹھیں، سند دیکھیں کہ کتنے علماء تیار ہوئے ہیں، ان کی سند دیکھ کے جائیں۔ ابھی سند